السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، میں نے پرسوں ایک آنٹی کے میسیجز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے، آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیے ہیں، بہت زیادہ پسند کیے ہیں، اتنے پسند کیے ہیں کہ میرا دل بھی خوش ہو گیا اور آنٹی کو بھی بہت زیادہ اچھا لگا ہے۔ تو اسی خوشی میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ وہی نہیں، انہی آنٹی کے اور میسیجز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ جو ابھی سچویشن ہے اس حوالے سے انہوں نے اور میسیجز کیے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے اور آنٹی کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرنی ہے، جس طرح آپ نے پچھلی میری ویڈیو میں کیا تھا۔ چینل پر اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ چلیں جی، ابھی آپ لوگ آنٹی کے میسیجز سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر وہی بات کرنی ہے وسیم اور سونیا کے متعلق کہ یہ رشتہ تو بہت ہی زیادہ شروع دن سے ہی کچے دھاگے میں بندھا ہوا تھا۔ ان کو اگر سونیا کے اندر تھوڑی بہت عقل ہوتی تو وہ بہت سنبھل کے چلتی۔ اس نے تو اپنا سب کچھ اس کے وسیم کے ہینڈ اوور کر دیا، اس پہ اتنا اعتبار کیا، وہ سمجھ رہی تھی میرا شوہر ہے اور یہ میرا وفادار ہے۔ وہ کسی کا بھی وفادار نہیں ہے، جو بیوی کا نہ ہو سکا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا تمہیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے، اس لیے کہ ابھی تم سنگل ہو، بچے ہو جاتے ہیں تو بہت پرابلم ہو جاتی ہے عورت کے لیے۔ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے تاکہ اسے کوئی ایسا موقع نہ ملے، اس کو بھی سبق ملنا چاہیے۔ پھر دیکھنا، پھر ساری دنیا دیکھے گی اسے کون بیٹی دے گا اور کس سے کرتا ہے وہ شادی۔ اگر وہ جیسے کہہ رہا ہے ہم یہاں گئے ہم وہاں گئے، اگر وہ بھی یوٹیوبر ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے وہ تمہاری طرح بیوقوف نہ ہو، نہ اس کو اس کے اوپر لٹائے، کیونکہ یہ تو کوئی کام کر ہی نہیں رہا، سارے چینل اس کے بند ہیں، کوئی کام نہیں کر رہا۔ تم نے جو دینا تھا تم نے دیا، تم نے جو اس کو دلانا تھا تم نے سب کچھ دیا، پھر کیا حاصل ہوا؟ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ 4 دن تم لوگ گھومنے گئے، بہت تم لوگ سمجھنے لگے کہ ہم بہت لور جوڑا ہے ہمارا، بہت ہماری لائف جو ہے نا ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ عورت ہمیشہ غلط فہمی میں رہتی ہے، غلط فہمی نہیں، آنکھیں کھول کے رہنا پڑتا ہے، اور سب سگے رشتے ہیں۔ اگر وسیم تھوڑا بھی اسٹرانگ ہوتا یا آپ اور اسٹرانگ ہوتی تو وہ لوگ پھر بڑے بڑے فیصلہ کرتے۔ جب سب کچھ آپ نے اس کے حوالے کر دیا، آپ نے ساس کی ہنڈیا روٹی الگ کر دی، آپ نے بھی بڑوں کی عزت نہیں کی، آپ کے جانے سے آپ نے ساس کو الگ کر دیا، آپ 2 آدمی اپنی روٹی بنا کے کھا رہے ہیں، وہ اپنی بوڑھی ساس اور سسر اپنی الگ کھا رہے ہیں، تو ایسی عزت نہیں بنتی۔ سسرال میں بہت سنبھل کے رہنا پڑتا ہے، بہت پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑتا ہے، پھر جا کے کہیں مقام بنتا ہے۔ عورت کا مقام ویسے بھی کہیں نہیں ہے، صرف 2 گز زمین کے سوا اس کا کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ ہاں قسمت ہے، شادی تو ویسے بھی ایک جوا ہے، کامیاب ہو گیا تو بیڑا پار ہے، نہیں تو پھر خواری خواری ہے۔ آپ نے بھی غلطیاں کافی کی ہیں، آپ سمجھ رہی تھی کہ میں ہائپر ہو جاتی ہوں، بہت زیادہ بولتی ہوں، تو آپ نے تو اپنی بہن کو بھی نہیں چھوڑا تھا، لائبہ کو، کہ اس کا تو دماغ خراب ہے اور وہ تو اتنی دوائیاں کھاتی ہے۔ تو دوائیاں کھانے والوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں؟ کون دیتا ہے ان کو دوائیاں؟ آپ پڑھی لکھی تھیں، آپ اپنے گھر میں تھیں، آپ کی والدہ بھی پڑھی لکھی نہیں ہے، سماویہ بھی اتنی ابھی ہوشیار نہیں ہے کہ اس کو کون سی دوائی دینی ہے، نہ وہ خود اس قابل ہے۔ ماشاءاللہ اس کو جب دیکھیں ماشاءاللہ وہ بالکل ٹپ ٹاپ میں ہوتی ہے۔ کل بھی سماویہ کو دیکھا، وہ بیچاری اتنی زیادہ کمزور بھی ہو گئی ہے، اور کل وہ آٹا گوندھ رہی تھی اور وہ بالکل ہیئر اسٹائل وغیرہ سب بنا کے اور پنک دوپٹہ پہن کے سامنے کھڑے تھے، تو غلطی تو آپ لوگوں کی خود کی بھی ہے نا۔ اس سے ماشاءاللہ جوان بچی ہے، ہٹی کٹی ہے، نہیں آتا تو سکھائیں اس کو۔ سماویہ کو بھی تو سکھایا ہے نا آپ لوگوں نے کہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، وہ تو مجبور ہے، سر پہ ماں نہیں ہے، باپ نہ ہونے کے برابر ہے، بول نہیں سکتا، تو وہ بچے کہاں جائیں؟ ماں تو چھوڑ کے چلی گئی، وہ بچے کہاں جائیں؟ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، وہ تو آپ لوگ کا کہنا ہی مان سکتے ہیں خالی، اس سے زیادہ تو ان بچوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سونیا جب تک آپ اپنا منہ نہیں کھولیں گی کسی کے سامنے سچائی نہیں آئے گی۔ جیسے پہلے ذرا سی بھی اگر کانٹا بھی چبھتا تھا تو آپ لوگ اپنے آپ کو دنیا کے آگے پیش کرتے تھے، اب سننے میں یہی آ رہا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو پروف تو دکھائیں۔ جب تک کہ آپ کچھ نہیں بولیں گی کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اگر وسیم ابھی بھی اتنا اسٹرانگ ہے
کہ آپ لوگوں کو چینل لے کے چلا گیا، آپ لوگوں کو چینل بنانے نہیں دے رہا، کوئی بات نہیں کرنے دے رہا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہی اسٹرانگ ہوا۔ کون ساتھ دے رہا؟ کوئی بھی نہیں دے رہا نا۔ شہزاد لوگ ہیں، خالہ ہیں، یہ لوگ، انہوں نے تو ذکر تک نہیں کیا آپ کا۔ کیسی خالہ ہیں وہ آپ کی؟ انہوں نے تو ذکر بھی نہیں کیا کہ ہماری بھانجی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، وہ اس کے بازو ٹوٹ گیا، جو بھی کچھ ہوا آپ کے ساتھ، کوئی بھی نہیں اب آپ کو پوچھ رہا۔ اور ان کے میاں کی برسی تھی، آپ کے خالو کی برسی تھی، برسی کو لوگ دعوت کا نام دیتے ہیں؟ دعوت تو خوشی میں دی جاتی ہے، غمی میں تو نہیں دی جاتی۔ آپ کی والدہ کو بلایا تھا، سب کو دکھایا، آپ کی والدہ نہیں تھیں، گئی بھی ہوں گی تو وہ سامنے نہیں آئیں۔ کسی سے چھپنے سے کچھ نہیں ہو جاتا، آپ چھپیں گی تو دنیا آپ کو ہی قصوروار ٹھہرائے گی کہ ہاں اب یہ دیکھو کسی کے سامنے بھی نہیں آ رہے۔ آپ کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہماری بچی کا گھر وہ ہو گیا، تو تالی دیکھیں ہمیشہ دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے تو کبھی بھی خالی برتن بھی نہیں بجا۔ تو آپ لوگ جو ہے تھوڑا دیکھ بھال کے، اور تھمبنیل بھی لگائیں تو وہ دیکھ بھال کے لگائیں کہ ہم کیا لگا رہے ہیں، ہم کیا بولیں گے۔ اب تو اس کو شہزاد کو بھی قدم بڑھانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بھی لور تھا اس کا، انہوں نے بھی بہت رشتے مانگے تھے۔ اب تم ٹرائی کرتے رہو، ٹرائی اگین، ہو سکتا ہے مل جائے اب تمہیں۔ اور جو سونیا تمہیں فیصلہ کرنا ہے، بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے، جذبات میں آ کے تمہیں کوئی قدم نہیں اٹھانا کہ کل کو تم پھر پچھتاؤ، پھر تم کسی پہ الزام لگا دو کہ فلانے نے میرا گھر برباد کر دیا۔ آپ کا گھر برباد کر کے یہ مجھے بتائیں چھوٹی سی بات کہ کسی کو کیا ملے گا؟ یہ تو بتائیں نا کہ کسی کو کیا ملے گا؟ کسی کو اس کو بیٹی دینی ہے؟ آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ جائیں اور 6 مہینے بیٹھ جائیں، فیصلہ نہ لیں، پھر دیکھ لیجئے گا آپ تماشا کہ کون کس کو کیا دیتا ہے، کس نے کس کا گھر برباد کیا۔ ہم تو یہی دیکھتے آ رہے ہیں جب سے آپ کی منگنی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، جب سے یہ جھگڑے ہیں، تو کون کروا رہا ہے؟ جب آپ کو پتہ تھا فلانا ایسا ہے، اس نے یہ کروایا، تو آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ نہیں میں تو شادی نہیں کروں گی، یہ تو میرا گھر خراب کر رہا ہے۔ یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا۔ اب بولنے کا کوئی فائدہ ہے کہ میرا گھر فلانا خراب کروا رہا ہے، فلانا کروا رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کروا سکتا۔ انسان کی اپنی اخلاق ہوتا ہے، اس کی اپنی زبان ہوتی ہے، اس کے اخلاق ہوتے ہیں، اس کی قسمت ہوتی ہے سب سے بڑی، پھر جا کے کچھ ہوتا ہے۔ کسی کو الزام دینے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ۔ اب صابرہ جاوید بھاگے ہیں تو اس میں کس کا ہاتھ تھا؟ ان کے گھر والوں کا تھا نا۔ وہ کس کو جواب دیں کہ ہمارا گھر تو، میرا گھر تو کسی نے یوں برباد کر دیا۔ صابرہ گئی تو آپ لوگ 2 فٹ اچھل رہے تھے کہ ہمارا گھر برباد کر کے چلی گئی۔ آپ کا گھر بھی تو برباد ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں اپنی زبان کھول رہی؟ آپ کا گھر نہیں ہے؟ آپ نے تو وہ گھر سمجھے بنوایا ہی ہے، اپنے پیسوں سے ہی بنوایا ہے، تو پھر آپ کسی کو کیوں الزام دے رہی ہیں کہ اس نے میرا گھر خراب کر دیا، اس کا ہاتھ ہے، اس کا ہاتھ ہے، اس کا ہاتھ ہے؟ کوئی اگر آپ کا گھر برباد کرے گا تو کیا کرے گا یہ بتائیں؟ اس کو اپنی بہن بیٹی وسیم کو دینی ہے؟ وسیم کے تو سارے کرتوت سب کے سامنے آ گئے ہیں کھل کے، کون دے گا اپنی بیٹی؟ کوئی غلطی ہوگی، اس سے بھی 2 ہاتھ آگے کوئی 2 نمبر عورت ہوگی جو اس کے پیچھے آئے گی، ورنہ شریف عورت تو اب اس کے پیچھے آنے سے رہی۔ آپ کے تو ضلع رائے میں ہر دوسرے گھر میں یہ کہانی ہے، کس کو آپ الزام دیں گی؟ کسی کو الزام دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں، وسیم بھی جھانک لے، دونوں جھانک لیں۔ اگر اس کا دوست وہاں کشمیر سے آ رہا ہے تو اس کو تو یہ بولنا چاہیے تھا کہ یار میں کشمیر کی فلانی سوغات بہت مشہور ہے، میں وہ لے کے آتا ہوں تمہارے لیے۔ تم نے پیٹرول پمپ پہ اسٹور سے پانی کی 1 بوتل خریدی، چپس لیے، 1-2 چیزیں لیں، تو یہ آپ اس کا ویلکم کر رہے تھے۔ اتنا بیوقوف آپ لوگ دنیا کو سمجھتے ہیں نا، سمجھتے ہیں صرف ہمارے اندر چالاکی ہے۔ چالاکی ہے آپ لوگ کے اندر 100% ہے، صرف پیسہ کمانے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح حرام کا پیسہ کمایا جاتا ہے، کس طرح حرام کھایا جاتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح وہ پتہ ہے۔
جیسے اس دن صابرہ کہہ رہی تھی کہ کہیں سے دعوت آئی ہے ہمارے گھر، یہ نہیں بول سکی کہ میرے پھوپھا جو ہیں میری خالہ کے گھر سے میرے خالو کی برسی ہے وہاں سے چاول آئیں، یہ بولتے ہوئے شرم آتی ہے؟ یہ زبان ساتھ نہیں دیتی آپ لوگوں کا؟ وہ تو کھانے کے لیے اس گھر میں آئی تھی تو کھا ہی رہی ہے اور اپنا ہی پیسہ کھا رہی ہے۔ اس کی خالہ نے کہا تھا ہم سب کو مہمانوں کو کھلائیں گے، جو بچ جائے گا وہ ہم خیرات کر دیں گے۔ تو یہ اوقات ہے آپ لوگوں کی کہ بھیک مانگتے ہیں اور زکوٰۃ خیرات کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو آپ لوگوں کی اوقات ہے۔ بہت مزے کے چاول تھے جو میں نے ابھی کھائے۔ اپنے گھر میں تو بھنڈی پکتی ہے یا اروی آلو بنتا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں، وہ بھی ماں باپ کی فرمائش پہ بنتا ہے۔ صابرہ کی تو اب بھی وہاں پہ اوقات کوئی نہیں ہے کہ اس کی پسند کا کوئی کھانا پک جائے وہاں پہ۔ امی جان ابو جان کی فرمائش پہ کھانا پکتا ہے وہاں۔ وسیم کب تک وہاں رہے گا؟ کتنے پیسے لے کے گیا؟ بوری بھر کے تو نہیں لے کے گیا، کب تک رہے گا؟ آئے گا تو صحیح نا۔ منہ چھپا کے پھرنے سے تو وہ خود ہی چور ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے، اور آپ بھی اوپر سے منہ چھپا کے بیٹھ گئی، زبان کو تالا لگا لیا آپ نے۔ سارے آپ کے سسرال والوں کے منہ پہ تالے لگ گئے۔ تو اصلیت کیا ہے؟ یہ جب تک آپ نہیں بتائیں گی، نہیں بولیں گی، کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ یہ ہوا میں تیر چلانا چھوڑ دیں کہ اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا۔ آپ کی تو جس دن سے اس منوس وسیم کے ساتھ نکاح ہوا ہے، رشتہ طے ہوا، اس دن سے آپ کے گھروں میں جھگڑے ہیں۔ تو آپ لوگ کیا اتنے وہ تھے؟ ہر چمکتی چیز نا سونا نہیں ہوتی۔ آپ نے سمجھ لیا اس نے اتنا بڑا گھر بنا لیا تو یہ بس ان کی قسمت جاگ گئی۔ قسمت جو ہے نا نصیب سے جاگتی ہے، جو نصیب آپ نے سلا دیا ہے اپنا۔ وسیم کے اوپر ٹرسٹ کر کر کے اس کو کھلا کے آپ نے سمجھا میں اس کے ساتھ دوں گی، یہ میرا ہو جائے گا، میرا غلام ہو جائے گا۔ یہ آپ کی بھول تھی۔ مرد کبھی بھی غلام نہیں بنتا کسی کا، بنا لیتا ہے لیکن اپنے آپ کو وہ غلام نہیں بناتا۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، کچھ اپنی طرف بھی آپ دھیان دیں، اور وہ اس نے غلطی کی ہے تو وہ قصوروار ہے، آپ سے ہوئی ہے کوئی غلطی تو آپ قصوروار ہیں، اور ہیں آپ بھی، کیونکہ آپ تو جھوٹ بولتی نہیں ہیں۔ ایسے پڑھے لکھے ہونے کا کوئی فائدہ تھوڑی ہے کہ جس میں آپ بندے کے اندر عقل شعور ہی نہ ہو کہ وہ کیا بولنا جا رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا نہیں بول رہا، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا۔ ان چیزوں سے آپ لوگوں کو سروکار ہی نہیں ہے، بس ویوز آ جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے یہ ویوز کے لیے بھی ہو رہا ہو، کیونکہ آپ لوگ تو بڑے بڑے کام کر گزرتے ہیں صرف پیسے کے لیے، تو ہو سکتا ہے یہ چانس بھی ہو اور نہ بھی ہو، دو باتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ لوگ ثبوت دے رہے ہیں، دونوں ہی دے رہے ہیں، نہ وہ سامنے آ رہے ہیں نہ آپ آ رہی ہیں۔ اور ماں باپ بھی اتنے بوڑھے نہیں ہیں، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم صرف آپ کے اوپر ہوا ہے، اب بقول دنیا کے کہ ہاتھ ٹوٹ گیا اور ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا۔ اگر آپ کا گھر برباد ہوتا ہے تو بھی آپ کے اوپر بات آئے گی، اور اگر آپ دوبارہ وہاں جانا چاہتی ہیں تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، 10 کو بٹھائیں، بڑوں کو بٹھائیں، ساری باتیں اپنی رکھیں۔ اگر 2 غلطیاں اس کی ہیں تو ایک آپ کی بھی ہوگی، ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ سارا قصور وسیم کا ہو یا سارا ظلم آپ کے ساتھ ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا، دونوں طرف سے بات ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ جو ہے اگر کوئی فیصلہ لینا چاہ رہی ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے، کہ پھر دیکھیں آپ کو جو شادی سے پہلے کی لڑکی کی بات ہوتی ہے نا، وہ شادی کے بعد آ کے بیٹھ جانے سے بہت فرق آ جاتا ہے۔ تو آپ سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب اتنی جلدی فیصلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ تھوڑے دن ویٹ کریں، دیکھیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ وسیم صاحب کون سا ایٹم بم جو ہے نا وہ گرانے والے ہیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے اس کو دے دیا تو جو اس کی دلی خواہش ہے یا جو بھی وہ چال چلنا چاہ رہا ہے وہ تو آپ خود اس کو موقع فراہم کر رہی ہیں۔ تو پلیز سوچ سمجھ کے بات کریں، سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ لیں۔ عزت ایک دفعہ ملتی ہے، گھڑی گھڑی نہیں ملتی، اور ویسے جب بدنام ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اچھے کی توقع تو بالکل ہی رکھنا چھوڑ دیں۔ ابھی تھوڑے دن وسیم کا ریئیکشن تو دیکھیں کہ کیا آنے والا ہے، اور آپ اپنی زبان کھولیں،
آپ حقیقت بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. جب بھی تو کوئی فیصلہ ہوگا، جب بھی تو سب کو پتہ چلے گا کیا سچائی ہے. سچائی تو آپ بتا ہی نہیں رہی ہیں. وہ تو منہ چھپا کے بیٹھ گئے، کسی کے ساتھ ہیں، کوئی ہے میرے ساتھ. وہ تو زومانی باتیں کر رہا ہے، شک میں ڈال رہا ہے یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے. آپ دونوں ایک چال چل رہے ہیں. وہ بھی چال چل رہا ہے، آپ بھی چال چل رہی ہیں. آپ کے پاس اگر موبائل نہیں گھر میں کسی کے پاس تو آپ اپنی ہائی ہیلو تو کر سکتی ہیں نا. پہلے بھی تو آپ دکھاتی تھی نا کہ ابو کو لگ گئی، مجھے لگ گئی. تو اب تو بقول لوگوں کے ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، تو اب تو آپ کو زیادہ شو کرنا چاہیے تھا کہ دیکھو میرے شوہر نے میرے ساتھ کیا کیا، میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا. تو لہٰذا آپ سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ لیں، اور ایک دم لینے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ اس کو آزمائیں، دیکھیں کہ وہ اونٹ جو ہے دیکھیں کہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ابھی آپ تھوڑا ویٹ کریں، ایک دم جلد بازی نہ کریں، کیونکہ وہ بھی خاموش ہے، آپ بھی خاموش ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے کون سیر ہے اور کون سا وسیر ہے. چلیں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.